अस्सलाम वालेकुम जी। हफ्ते के दिन की सबसे बड़ी खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज आफ्टर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है इंक्वायरी कमीशन की समाअत को मुलतवी कर दिया, जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस के ऊपर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने दे दिया था उसका। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर भी और साथ में बात करेंगे जो इस वक्त वीडियो है उसका जवाबी प्रोपेगेंडा आया है पीटीआई की तरफ से, जो और मैंने वो माज़रत भी पेश करनी थी कि मैं बार बार उसको इफ्तिखार गिलानी कह गया अपने गुज़िश्ता 2 व्लॉग के अंदर। वो इफ्तिखार दुरानी है, ठीक है, इफ्तिखार दुरानी साहब हैं। तो दुरानी साहब जो हैं वो जो करतूत करते हुए पाए गए हैं और जिस तरह वो सीना तान के इस वक्त मैदान में खड़े हैं और कह रहे हैं कि वो जो है वो दौड़ तो वो गया है, डरपोक तो वो था जो दौड़ गया है, मैं तो मैदान में डटा हुआ हूँ, ठीक है। तुसी अगर लतीफ़ा नहीं सुनिया तो किस दिन कलिया मिल के तुहानू सुनावांगे, लेकिन हवाला दे दिया मैंने, ठीक है। तो वो दुरानी साहब ललकार रहे हैं मैदान में खड़े होके, बल्कि मैदान में लेट के ललकार रहे हैं कि मैं तो मैदान में डटा हुआ हूँ, भाग तो वो गया है, डरपोक तो वो था जो कि भाग गया है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आते हैं काजी साहब ने समाअत की और काजी साहब ने समाअत करके और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का हुक्म कानूनी था या गैर कानूनी था, लेकिन हुक्म था, उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया, उसकी समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच को वैसे टोला कहने को दिल करता है, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा। 5 रुकनी बेंच को इसकी समाअत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके अंदर जो है सास साहिबा बराह रास्त मुलव्वस पाई गई हैं। और सास साहिबा जो हैं, अगर कोई आपका अजीज़ हो तो ये जजों का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है। अमतुल्लाह जान तो इस हद तक चले गए कि ये आर्टिकल 4 की वायलेशन हुई है उमरता बंदयाल की तरफ से, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी जज के किसी अजीज़ की कोई ताल्लुकदारी उस केस के साथ निकल आए तो इंसाफ के तकाजे ये हैं कि उसकी समाअत से ख़ुद को अलग कर ले। लेकिन अब मसला ये है कि इसके अंदर जो है वो मुनीब अख्तर साहब का नाम नामी इसमें ग्रामी भी आ रहा है और जनाब चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब का भी नाम नामी, बल्कि उनकी सास साहिबा का नाम नामी इसमें ग्रामी आ रहा था। तो इसलिए प्रिंसिपल तो यही कहता है, असूल तो यही कहता है, कानून में लिखी पड़ी चीज़ ये कहती है कि इनको उमर अता बंदयाल को खुद इसकी समाअत से अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन वो यूथिया ही क्या हो गया जिसने अपने लिए अलग असूल ना रखे हों और दूसरे के लिए अलग असूल ना रखे हों। और उमर अता बंदयाल साहब ने एक मरतबा फिर साबित किया कि वो किसी कानून को, किसी आइन को, किसी असूल को, किसी ज़ाब्ते को नहीं मानते। वो हर उस असूल, उस कानून, उस आइन, उस ज़ाब्ते और उस असूल को मानते हैं जो उनके मफाद में, उनकी पार्टी पीटीआई के मफाद में जाता है। वो आइन को रीराइट कर देंगे, वो असूल को रीराइट कर देंगे, वो ज़ाब्ते को रीराइट कर देंगे और वो कानून को रीराइट कर देंगे अगर वो उनके हक में नहीं जाता। अब देखिए, मुनीब अख्तर भी इसके अंदर मुलव्वस थे क्योंकि उनका नाम भी आ रहा था और जनाबे ये भी मुलव्वस थे, इनका नाम भी आ रहा था, तो इन दोनों को तो इसके अंदर नहीं बैठना चाहिए था। फिर तीसरा वो जो है क्या नाम है उसका, जस्टिस मुज़ाहिर अली अचबर जस्टिस मुज़ाहिर अली अचबर नकवी, काफ नहीं ना होता फ़ारसी के अंदर, तो वहाँ फिर अकबर को अचबर बोलते हैं। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अचबर नकवी साहब जो हैं उनका भी कोई ताल्लुक़ नहीं होना, करीब नहीं फटकना चाहिए था इस केस के। लेकिन बहरहाल पूरे धड़ल्ले के साथ, पूरी डटाई के साथ, पूरी बेशर्मी के साथ, पूरे कानून, आइन, कवानीन, ज़वाबत की वायलेशन के अंदर उन्होंने ये केस सुना और गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर माशरती फ़ैसला सादर फरमा दिया। लेकिन फ़ैसला तो है, ठीक है, और फ़ैसला है तो उस फ़ैसले का काजी साहब ने, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इंतहाई ग्रेसफुली उसका इत्तबा किया
اور اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے اس کی سماعت روک دی. لیکن اس میں ایک بات ہوئی، اور بات یہ ہوئی کہ جب ہمارے ہمدم دیرینہ جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب جو تھے، وہ قیوم اتھوں کہنا قیوم، ہاں زبان پیچھے لے جا کے قیوم، عبدالقیوم صدیقی صاحب جو ہیں ان کے جو رشید احمد صدیقی صاحب ایک بڑے صحافی، نامور صحافی گزرے ہیں، یہ ان کے صاحبزادے، ٹھیک ہے. اور عبدالقیوم صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے وہ بھی گواہ تھے، کیونکہ ان کی بھی کال لیک ہوئی تھی جو انہوں نے کے ٹی آر کے ساتھ کی تھی، خواجہ طارق رحیم کے ساتھ کی تھی، وہ بھی لیک ہو گئی تھی، تو ان کو بلایا ہوا تھا تو وہ حاضر تھے. اب اصول یہ ہے کہ جب آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو عدالت پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں، تو آپ اپنا نام بتاتے ہیں، پھر عدالتی عملہ آپ سے آپ کی شناخت پوچھتا ہے، شناختی کارڈ آپ دکھاتے ہیں، وہ اس کا نمبر شمبر نوٹ کیا جاتا ہے، آپ کی حاضری لگائی جاتی ہے، جو میری لاگ دی پائی ہے تو پرسوں بھی لگنی، تو وہ جناب اس کے بعد پھر عدالت جو ہوتی ہے وہ سماعت کر لیتی ہے. ویسے اب آپ جب 5 7 10 20 مرتبہ پیش ہو جائے، جیسے کہ میں پیش ہو چکا ہوں، تو عدالتی عملہ دور سے کہتا ہے کیا حال ہے دادے ہو، ٹھیک ہو، چائے شاہ پیو، بہ گئے، وہ پھر تعارف ہو جاتا ہے نا. لیکن نارملی جو ہوتا ہے پہلی پیشی پہ، تو پیشی پہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں. حالانکہ عبدالقیوم صدیقی صاحب جو ہیں وہ انٹرویو بھی کر سکے ہیں. کچھ جہلا کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری مطلب بھتیجی جو ہیں قیوم صدیقی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں، جب ان کی رخصتی ہوئی تھی تو رخصتی کرنے والوں کے لیے، رخصتی کے لیے اندر انہوں نے بہت مختصر لوگوں کو بلایا تھا، اور ان مختصر لوگوں کے اندر ظاہر خاکسار چاچے رہتے تائے رہتے نہ ہونا ہی سی، لیکن میرا مطلب ہے قاضی صاحب اور بھی تشریف لائے تھے وہاں پہ، تو جانتے تو وہ ہیں، لیکن اصول جو ہے جو تقاضا ہے، ٹھیک ہے. اب میرا مطلب ہے کہ اگر وہ کوئی کسی کی ماں کا کرش ہے یا کوئی کسی کی ساس کا کرش ہے اور وہ اسے کہتا ہے گڈ ٹو سی یو، گڈ ٹو سی یو، ہیو اے نائس ڈے، جائیں گھر میں لوڈو کھیلیں، تو میرا مطلب ہے کہ اس جاہل کو بتانا چاہیے کہ یہ گڈ ٹو سی یو جو ہے یہ عدالتی نامز نہیں ہے. عدالتی نام یہی ہے کہ بھلے آپ اسے جانتے بھی ہیں، کیونکہ جب وہ صاحب نام بتائیں گے عدالت کا عملہ سنے گا، دوسرا فریق سنے گا، دونوں سائیڈ کے وکلا سنیں گے، اور اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ نہیں جی نہیں یہ غلط بندہ آ گیا، یہ امپوسٹر ہے، یہ عبدالقیوم صدیقی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، وہ کوئی چیلنج کرنا چاہے تو کر لے. اس لیے عدالت بھلے ملزم کو یا مدعی کو یا فریق کو جانتی بھی ہو تو وہ ایک دفعہ فارمیلٹی کے طور پہ پوچھتی ہے. لیکن یوتھی اس کو لے کے دوڑ پڑے، اور یوتھیوں نے کہنا شروع، مختلف قسم کی چیزیں چلانا شروع کی. پھر مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا اس پہ ولاگ بھی کرتے ہیں اور یہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ گڈ ٹو سی یو، ہیو اے نائس ڈے. تو یار ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہاں بھیجا ہوگا قیوم صدیقی کو، کس گیسٹ ہاؤس میں بھیجا ہوگا اور کس مرسیڈیز میں بھیجا ہوگا، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. ہیں جایا جائے، میں تو بھائی تیاری کر کے بیٹھا ہوں ایسے شرٹ دے وچ ہی میں نکل پینا ہے، اور قاضی صاحب نال جا کے اپنا صدیقی صاحب نال جا کے ساری رات گیسٹ ہاؤس میں بیٹھ کے میں نے لوڈو کھیلنی ہے، تاش بھی کھیل لیں گے. رنگ کے وہ بڑے شوقین ہیں تاش کے اندر نا، تو رنگ بازی کریں گے تھوڑی جی، لاہوروں رنگ لے جائیں گے ہیں تو بازی جہی ہے نا اتنے کریں گے، ٹھیک ہے سر. تو اس طرح کر لیں گے. یعنی اتنی جاہل قوم جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان کے نتیجے میں فیض حمید اور باجوے نے مطلب اپنے مینٹل لیول کی ہی مخلوق انہوں نے تشکیل دے دی ہے، جن سے کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہو سکتا، جن سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس طرح کے جہلا جو ہیں وہ تشکیل پا گئے ہیں. بہرحال جی قاضی صاحب کو گندا کرنا چاہ رہے تھے اور کل سے لگے ہوئے تھے، اور قاضی صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ بڑی مہارت سے اس میں سے نکلے ہیں اور بڑا گریسفلی انہوں نے عدالت کو کنڈکٹ کیا ہے. اپنے بھی باتیں بتا دی ہیں. یہ جو چونا جات تھے نا جو پی ٹی آئی کے وکلا کے نام کے اوپر پروجیکٹ فیض حمید کے آخری دموں پہ منتخب کروا کے بار ایسوسیشن کے اوپر مسلط کیے گئے تھے، جن میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے چمونا صاحب بھی شامل ہیں. وہ تو اگرچہ ان کو فارغ کر دیا گیا، اور ماشاءاللہ ان انتخابات میں انتہائی شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ان صاحب کو. اسی طرح عابد زبیری صاحب کا بھی تکا لگ گیا ہوا ہے، عابد زبیری صاحب بھی اس میں فریق تھے. تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں
ان وائلیشن آف دیئر اون کوڈ آف کنڈکٹ. وکیل جو ہے کسی زیر سماعت مقدمے کے اوپر میڈیا کے سامنے کوئی بیان جاری نہیں کر سکتا، لیکن یہ روزانہ بیٹھتے ہیں اور اپنے زیر سماعت مقدمات کے بارے میں بکواس کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور ان کو کوئی بار ایسوسیشن روکنے والی نہیں ہے. حالانکہ ان کو خبر ہو قاضی صاحب بار ایسوسیشن نے کاٹ دیتا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کی بنیادی ممبرشپ بھی ختم کر دی ہوئی ہے. ان کی یہ جو عمران خان کی محبت میں باولے ہوئے پھرتے ہیں نا، جن سے اگر آپ نہ بچ پائیں تو پھر آپ کو 21 ٹیکے لگوانا پڑتے ہیں پیٹ کے اندر. ساڑھے دور سے تو یہی ہوں سی، یہ باولے ہوئے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے ٹی وی کے اوپر اپنی بات پوری کرنا، دوسرے کو موقع نہ دینا، جب کوئی دوسرا بولنے لگے تو پا دینا، اور خواتین کے ذریعے زنانہ وار حملہ کرنا. یہ پروجیکٹ عمران خان نیازی کے میڈیا اسٹریٹجی کا بنیادی اصول رہا ہے. آپ نکال کے دیکھ لیں پچھلے 10 سال کے اندر پی ٹی آئی کی خواتین و حضرات جو تھے یہ حرکت مستقلاً کرتے آ رہے ہیں کہ اپنا وہ ٹائم پورا لیں گے، ایک بات کو 8 مرتبہ چبائیں گے، دہرائیں گے، اور جب اس کا جواب آنے لگے گا دوسری سائیڈ کے اوپر تو اس کے اندر کود پڑیں گے، مداخلت کر دیں گے، ڈائیلاگ ہونا ہی بند کر دیں گے. لائیو ٹی وی کا مختصر وقت ہوتا ہے، وقت ختم ہو جائے گا، لڑائی ہوئے گی، پروڈیوسر خود خوش ہو جائے گا کہ میری ریٹنگ آ گئی، لڑائی دیکھنے کے لیے لوگ رکیں گے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا. اس طرح کر کے انہوں نے اپنا بیانیہ مسلط کیا ہے. اور میرا جو ہے وہ یہی ہے کہ جب تک اس میڈیا فرنٹ کے اوپر سے صفائی نہیں ہوگی، پسپائی نہیں ہوگی ان فورن فنڈڈ ایلیمنٹ کی، ان حرام خور ایلیمنٹ کی، آپ جتنی مرضی صفائیاں کر لیں، آپ جتنا مرضی لوگوں کو اندر ٹاک لیں، اس وقت تک یہی سرکس لگی رہے گی، یہی پاکستان کے اندر بد امنی کا سودا جو ہے وہ بکتا رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.